اس دنیا میں نا ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے اور کوشش اس کی یہی ہوتی ہے کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں یا شروع کرنے لگا ہوں تو اس میں کہیں بھی کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، جب انسان اس دنیا کے اندر پیدا ہوا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے دشمن بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انسان کے دشمنوں کا تذکرہ کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں بھی موجود ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا خلاصہ کیا اور کہا کہ انسان کے تین دشمن ہیں۔ ایک دشمن اس کی دنیا ہے، دوسرا دشمن شیطان ہے اور تیسرا دشمن اس کا نفس ہے۔ اور سب سے بڑا دشمن انسان کا اپنا نفس ہوتا ہے، انسان کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں۔ انسان اگر ان کو ہینڈل کرنے کا طریقہ سیکھ لے نا، یا یہ سیکھ لے کہ یار ان سے بچنا کیسے ہے اور ان کو کس طریقے سے ان سے جو ہے نا وہ جان چھڑانی ہے، تو انسان دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر کامیابیوں کو چھو سکتا ہے۔ اب مثال کے طور پر انسان کا جو اپنا نفس ہے وہ اس کا دشمن کیسے ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر انسان کے نفس کا اور انسان کی خواہشات کا ذکر کیا ہے، اور سورہ صاد کی آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، خواہشات کے پیچھے نہیں جانا۔ اپنے نفس میں جو آپ کے خواہشات پیدا ہو رہی ہیں، آپ جو بھی سوچتے ہیں اس سوچ کو آپ نے یعنی ظاہری طور پر لگ رہا ہوگا یار بہت اچھی چیز ہے اور یہ فائدہ مند چیز ہے، لیکن نہیں، فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہ آپ کو اللہ کے رستے سے روک دے گی اگر آپ اس خواہش کے پیچھے چلیں گے۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے رستے سے گمراہ ہوتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، سخت عذاب ہے، بما نسو یوم الحساب، اس وجہ سے کہ وہ حساب کے دن کو بھول گئے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 میں یہ واضحات فرمائی کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ بے شک یہ جو نفس ہے نا انسان کا، یہ انسان کو بہت زیادہ برائی پر ابھارنے والا ہوتا ہے۔ انسان اس کی وجہ سے، اور آپ دیکھیں کہ شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے یہ نفس، شیطان کو گمراہ کرنے والا کوئی دوسرا شیطان نہیں تھا، شیطان کو گمراہ کرنے والا اس کا اپنا نفس تھا۔ اندر سے ایک آواز آئی، انا خیر منہ، کہ میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے بہتر ہوں، تو اسے یہ لگا کہ میں بہتر ہوں۔ اب اس نے اس جو انفارمیشن اس کے اندر سے ایک نکلی تھی اور اس نے جو سوچا تھا اس کو اس نے ویریفائی نہیں کروایا، تو انسان کا نفس وہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے۔ ہمارے اندر خواہشات پیدا ہو رہی ہوتی ہیں کہ یار یہ چیز حاصل کر لوں، یہ چیز بڑی مزیدار ہے، اس گناہ کو کرنے میں مزہ آ رہا ہے۔ انسان اگر رک جائے نا اور اس کو ہینڈل کرنے کی اس کو صلاحیت مل جائے اور انسان کو پتہ چل جائے کہ یار نفس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے لینی ہے، اور یہ چیزیں جو شیطان، دنیا، نفس، یہ ساری چیزیں نا انسان اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ان کو روک سکتا۔ شیطان ہے دوسرا دشمن انسان کا، تو وہ کئی ایک طریقوں سے انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، یعنی ایک ایک عبادت کے پیچھے اس نے 100 طریقے وہ رکھے ہوتے ہیں کہ یار اس کو اگر یہ ایسے نہیں مانا تو ایسے روک دوں گا، ایسے نہیں مانا تو ایسے اس کی عبادت کو خراب کر دوں گا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے شیطان کے بارے میں ذکر کیا اور واضح طور پر ہمیں یہ بات جو ہے نا بتا دی ہے کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، سورہ فاطر کی آیت نمبر 6 ہے کہ بھائی شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تم بھی اسے دشمن سمجھو، اسے دشمن بناؤ، کیونکہ یہ تمہارا دشمن ہے، تم جو مرضی کر لو، یہ گمراہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ بات ارشاد فرمائی، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 91 ہے کہ انما یرید الشیطان، شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ تمہارے درمیان جو ہے عداوت، دشمنی اور بغض پیدا کر دے، فی الخمر والمیسر، شراب میں اور جوئے میں، کبھی تمہیں جوا کھلانے کے لیے لے جائے گا، کبھی تمہیں شراب پلانے کے لیے لے جائے گا، اور ان چیزوں میں کیا ہوگا، پھر جھگڑا ہوگا، آپس میں بغض پیدا ہوگا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نفرتیں پیدا ہوں گی۔ اور شیطان کیا کرتا ہے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اللہ کے ذکر سے بھی تمہیں شیطان روکتا ہے، وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے بھی شیطان روکتا ہے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ یعنی شیطان کا کام ہے بھائی 24 گھنٹے اس نے ہمیں گمراہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے آئے گا، چھوڑ یار نماز کیا پڑھنی ہے، نماز پڑھنے کے لیے تو جائے گا، تجھے اٹھنا پڑے گا، پھر اگر بندہ چلا ہی جائے تو وہاں جا کے جو ہے نا وہ اس سے پہلے بعد والی سنتیں چھڑوا دے گا، اگر بندہ پڑھ ہی لے تو نماز میں آ کے خیالات پیدا کرنا شروع کر دے گا، یعنی وہ ایک ایک عبادت میں گمراہ کرنے کے لیے 100 طریقے لے کے بیٹھا ہوتا ہے۔ تو ہمیں ان دشمنوں کو پہچاننا ہے اور ان دشمنوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ تیسرا جو دشمن ہے انسان کا وہ دنیا ہے۔
دنیا میں بہت ساری چیزیں انسان کی دشمن ہوتی ہیں، اس کا اپنا خاندان، اس کی اپنی سوسائٹی، اپنے دوست، کئی دفعہ اس کے دوستوں میں اچھے دوست بھی ہوتے ہیں، اچھا خاندان اور اچھی فیملی بھی ہوتی ہے، بہت سے لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جو اس کو موٹیویشن دے رہے ہوتے ہیں، اچھی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ دور کر رہے ہوتے ہیں، وہ چھوڑ پڑے یہاں پہ کیا خرچ کرنا ہے، یہ جو ہے نا وہ فضولیات ہیں، یہاں پر نماز پڑھنے چھوڑ پڑے، کیا نماز کی ضرورت ہے، یہ بس ٹھیک ہے سال میں کوئی ایک دفعہ کوئی فنکشن کروا لو، کوئی دینی کوئی جو ہے نا وہ گھر کے اندر میلاد کرا لو، یا کوئی خیرات کرا لو، یا لوگوں کو کھانا کھلا لو، چیریٹی کے کچھ دو چار کام کر لو، یہ کافی ہوتے ہیں، تمہیں اور کچھ مزید کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے قرآن کریم میں روکا ہے کہ ما وجدنا علیہ آباءنا، یہ لوگ اس چیز کی جی پیروی کرتے ہیں کہ جن پر یہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس کوئی ہمیں دلیل کی ضرورت نہیں ہے، بس جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، ہماری سوسائٹی فیملی اسی طریقے سے کرتی تھی، ہم اس طرح کرتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے آخر میں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں، اور پھر ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ کامیابیاں جو ہم کوشش کر رہے تھے کہ یار یہ میرا بزنس چل جائے، کوشش کر رہے تھے کہ یہ میرا کام اچھا ہو جائے، وہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور اگر دنیا اچھی ہو بھی جائے کسی طریقے سے تو آخرت تو برباد ہو رہی ہے نا۔ تو ہمیں اپنے دشمنوں کو پہچاننا ہے کہ ہمارے دشمن شیطان، ہمارا دشمن ہمارا اپنا نفس، خواہشات، ہماری دشمن دنیا کے اندر بہت سے ہمارے آس پاس رہنے والے لوگ، ہمیں ان کو پہچاننا ہے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا۔ شیطان سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اسی طریقے سے دوسرے جو اذکار ہیں جو شیطان سے بچنے کے لیے، آیت الکرسی اور نمازیں، اذکار، یہ سارے جو اذکار بندہ کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ کام بندہ کر لینا تو سارا دن شیطان سے محفوظ ہوتا ہے۔ رات کو جب بندہ سوتا ہے تو 3 گریں لگ جاتی ہیں نا، شیطان 3 گریں لگاتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح اٹھتا ہے، دعا پڑھتا ہے، وضو کرتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے، اس کی تینوں گریں کھل جاتی ہیں، اور وہ کیا ہوتا ہے فَأَصْبَحَ طَيِّبَ النَّفْس، اس کا نفس پاکیزہ ہو جاتا ہے، اور وہ بالکل حشاش بشاش، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ کل سے کروں گا، کام شروع نہیں ہو پا رہا، سستی ہو جاتی ہے، وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ شیطان کی گریں وہ لگی رہتی ہیں، فجر کی نماز پڑھتے نہیں ہیں، اٹھتے ہیں وضو کرتے نہیں ہیں، اٹھ کے اذکار کرتے نہیں ہیں، صبح اٹھنے کی دعا پڑھی نہیں، دعائیں تو ہمیں یاد ہی نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر جگہ پہ سونے کی دعا، جاگنے کی دعا، کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد، گھر میں داخل ہونے کی، گھر سے باہر نکلنے کی، لباس پہننے کی، کسی کے پاس کھانا کھا رہے ہیں تو اس کو دعا دے رہے ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، دعا ہے، تو شیطان پاس نہیں آتا ہے۔ تو ہماری زندگی میں شیطان بہت زیادہ اس وجہ سے بھی ہے کہ ہم لوگ وہ دعائیں نہیں کرتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وہ صبح اٹھ کے دعا نہیں پڑھتا، وضو نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، تو کیا ہوتا ہے شیطان کی گرہیں لگی رہ جاتی ہیں، فَأَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْس، تو یہ نفس اس کا خباثت سے بھر جاتا ہے، کسلان، سستی سے بھرا ہوا، سارا دن اگر کوئی بھی کام شروع کرتا ہے ہوتا ہی نہیں، تو وہ یہ وجوہات ہوتی ہیں۔ تو ہمیں اپنے دشمنوں کو پہچاننا ضروری ہے کہ کون سے دشمن ہیں جو ہمیں روحانی طور پر کمزور کر رہے ہیں، کون سے دشمن ہیں جو اللہ سے دور کر رہے ہیں، کون سے دشمن ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن رہے ہیں، اور ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے اور کیسے آگے نکلنا ہے۔